بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ غلامی کی نہ صرف یہ کہ بری طرح حوصلہ شکنی کرتی ہے، بلکہ اگر شرعی تعلیمات کے مطابق چلا جائے تو غلامی کا کلی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ اسی موضوع پر آج کی ہماری حدیث ہے کہ غلام آزاد کرنے والے کا اجر کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی کے حوالے سے، اور 3391ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ دوسری طرف 5ویں باب میں ہے۔ اور الفاظ حدیث مبارکہ کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ عن الغریف بن عیاش الدیلمی قال اتینا واثلة بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فقلنا حدثنا حدیثا لیس فیہ زیادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص، فقلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه بعتق الله بكل عضو منه عضو أمنه من النار۔ رواہ ابو داود۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ اب سنن ابی داؤد میں یہ حدیث کہاں ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ سنن ابی داؤد کتاب العتق یعنی غلاموں کی آزادی کے مسائل، 13واں باب ہے غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ 3964ویں حدیث ہے، اور یہ صرف سنن ابی داؤد میں نہیں، امام نسائی کی الکبریٰ میں 4891 میں ہے، صحیح ابن حبان میں 1206 ہے، مستدرک الحاکم میں دوسری جلد کا 212واں صفحہ ہے، اور یہ حدیث اس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ یہ حدیث قابل حجت ہے انشاءاللہ۔ اب بعض اہل علم اس پر کو تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ الغریف بن الدیلمی یہ حسن درجے کا راوی ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ غریف بن الدیلمی کہتے ہیں کہ ہم واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جس میں نہ کوئی کمی ہو نہ زیادتی۔ تو وہ ناراض ہو گئے، بولے تم میں سے کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے گھر میں مصحف لٹک رہا ہے تو وہ اس میں کمی زیادتی کرتا ہے؟ ہم نے کہا جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جیسے آپ نے براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو فرمایا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے ایک ساتھی کا مسئلہ لے کر آئے جس نے قتل کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی تھی، تو آپ نے فرمایا اس کی طرف سے غلام آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے ہر جوڑ کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ قاتل جو ہے اس نے غلام آزاد کر دیا تو اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر قاتل گرفتار نہیں ہوتا، اس کو سزا نہیں ملتی۔ دوسری چیز جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ
کہ جو باضمیر انسان ہے وہ کبھی بھی کسی کو قتل کر کے آرام، چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ بے چین رہے گا، بے تاب رہے گا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہے گا۔ تو اس ملامت سے بچنے کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی سے اس قسم کا کوئی گناہ ہو گیا ہے قتل کا، اور اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کر دے۔ رب کائنات اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے، دنیاوی سزا کو چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔